اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ سینیٹر پرویز رشید کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ بجٹ عام آدمی کا بجٹ ہے۔ اشیاء ضروریہ کا دستیاب ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے۔ سینٹ کے اجلاس سے خطاب میں سینیٹر پرویز رشید نے بعض متنازع قوانین کو فوری طور پر ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کے مذہب میں بجٹ کے حوالے سے میں ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا۔ یہ بجٹ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے، لیکن بدقسمتی سے کچھ شہری اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور زیادہ شہری جو کثیر تعداد ہے، جو عددی طور پر زیادہ ہے، وہ پاکستان کے پسماندہ طبقات ہیں اور پاکستان کی اقلیتیں۔ جب تک ہم پاکستان کے تمام شہریوں سے مساوی سلوک نہیں کریں گے، جب تک ریاست پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھے گی اور ایک جیسی توجہ پاکستان کے ہر شہری کو نہیں دے گی، تو یہ تفریق برقرار رہے گی۔ اور اس تفریق کے انتہائی دردناک کہانیاں ہیں جو میرے علم میں بھی آتی ہیں اور آپ کے علم میں بھی آتی ہیں۔ اس عید پہ جو چند روز پیشتر پاکستان میں لوگوں نے منائی، ایک ویڈیو کلپ مجھے موصول ہوا جس میں سرکاری وردی میں ملبوس ایک پولیس مین جو ہے وہ ایک خاتون کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس خاتون سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کرتا ہے۔ جناب والا، یہ کون سی ریاست میں حق کسی کو دیا جائے کہ وہ اس چیز کے لیے جواب دہ ہو جائے کہ اس کے گھر میں جو قربانی کا گوشت آیا ہے اس کا تعلق کس عقیدے سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، یا جو گوشت اس نے دوسروں میں تقسیم کیا ہے وہ کس عقیدے کے لوگوں کے لیے تھے۔ ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تمہیں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں یتیموں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں ان غریبوں میں تقسیم کرنا ہے جو گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر سوال و جواب یہ ہوتا ہے کہ یتیم، مسکین، غریب نہیں، جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ سردار عمر گورگیج صاحب، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جس کو گوشت دیا جا سکتا ہے یا گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات ہماری اقلیت جو ہے پاکستان میں رہنے والی اور جن کا عقیدہ اکثریت کے عقیدے سے مختلف ہے، وہ تمام اس طرح کے امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہتی، ان کے گھر محفوظ نہیں رہتے، ان کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کسی پر الزام لگتا ہے اور وہ سالہ سال تک جیل میں رہتا ہے، کبھی کسی کو زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کا بھی عہد کریں کہ یہ پارلیمنٹ ان تمام قوانین کو ختم کرے جن قوانین کے تحفظ کی آڑ لے کر، جن قوانین کا بہانہ استعمال کر کے پاکستان کے شہریوں پر ان کی زندگیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان ترتیب دیں، ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں رہنے والا ہر شہری اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، جس میں رہنے والا ہر شہری اپنی زبان، اپنے جغرافیے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان اس کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت